جب تک ان لوگوں کو ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہیں، فیملیز پہ حملہ کر رہے ہیں، سویلینز کو مار رہے ہیں، جب تک ان کو ہم یہ ڈکلیئر نہیں کریں گے اور ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں کہ یہ ایشو نفرت کا ہے، یہ وہ جڑ ہے اس درخت کی کہ جس کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے اور اس کو مانا نہیں جا رہا اور جڑ کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا، تو ظاہری بات ہے پتے جھڑیں گے اس کے اور درخت سوکھے گا۔ ایک بندے کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے سر سے فٹ بال کھیلی جاتی ہے، بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اس سے، تو میرا بچہ جب اس طرح کرے گا تو کیا یہ نفرت نہیں ہے؟ تو کیا ہے؟ باقی اگر گورنر صاحب کا تو یہ کام ایسے ہے نہیں، وہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے تو کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے، کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے۔ اے پی سی اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا، اے پی سی بلانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسے فورسز کا مقابلہ کرنا جنہوں نے سپر پاورز کو ہرایا ہوا ہے اور آپ کی بارڈر پہ ہوں اور ان کے اور آپ کے تعلقات ٹھیک نہ ہو، اس میں بڑا فرق ہے۔ چین میں کچے کے ڈاؤ کنٹرول نہیں ہو رہے، تو یہ کمپیریزن جب کرتے ہیں نا ایپل اور مینگو کا، یہ زیادتی ہے۔ یہ ڈرون جتنے بھی ان کو چاہیے تھے مکمل، ان کی ڈیمانڈ تھی 16 ڈرونز کی، وہ ہائی ٹیک ڈرون جو ہیں وہ بھی ان کے لیے منظور ہیں، انشاءاللہ کل کی کیبنٹ میں اس کی بھی اپروول ہو جائے گی اور وہ ساروں کے پاس ڈرونز ہوں گے تاکہ موو کرتے ہوئے ان کو پتہ چلے کہ رائٹ یا لیفٹ کسی نے آئی ڈی لگائی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے آئی ڈی کے ساتھ ایک فاصلے پہ آپ کو رہنا پڑتا ہے، چاہے آپ نے تھرو وائر اس کو بلاسٹ کرنا ہے چاہے اس کو ریموٹ سے بلاسٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ڈرون بھی ان کو ہم انشاءاللہ کل ہی اس کے لیے ہم پیسہ دے دیں گے۔ میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ میں اپنی تمام فورسز کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اپنے تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی فیملیز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے، ملک کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہاں پہ دہشت گردی کو روکا ہوا ہے تو پورے ملک کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم لڑ رہے ہیں اور ہمارے لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ہماری فورسز کے لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ہماری عوام جو ہے یہاں پر قربانی دے رہی ہے، تو ہم اس کو پھیلنے نہیں دے رہے پورے پاکستان میں، تو ہم پورے پاکستان میں روک رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت لمبی بارڈر ہے اور اس بارڈر کو بھی ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اس بارڈر سے نیچے آ کے پورے پاکستان میں بھی ان کو نہیں جانے دے رہے۔ تو یہ قربانی یہ دے رہے ہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ قربانی دیتے رہیں گے اپنے ملک کے لیے، انشاءاللہ اپنے ملک کی عوام کے لیے۔ میں اپنے تمام فورسز کے جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو کوٹا تھا 5% جو شہداء کا کوٹا تھا اس کو ہم نے 12.5% کر دیا ہے۔ 100% اے ایس آئیز ہم ان کے بچوں کو بھرتی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پلاٹس کا ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ کام شروع ہے انشاءاللہ۔ جتنے بھی شہداء ہیں ہمارے مکمل، اور صرف یہ نہیں کہ پولیس بھی، ایون ہمارے جو صوبے کے آرمی کے جو ہمارے شہداء ہیں وہ بھی، ایف سی کے جو ہیں 1122 پولیو ورکرز کی صورت میں جو ہمارے سرکاری لوگ جو شہداء ہیں ان سب کو ہم پلاٹس بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ان کا ہمارے پہ احسان ہے اور ان کو تو بہت زیادہ ریوارڈ کرنا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی اگر اب تک نہیں ہوا تو اس کے لیے میرے خیال میں ریاست کی کمزوری ہے کہ ایسے لوگوں کو جب تک آنر آپ نہیں کریں گے تو لوگوں میں جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ جب کوئی بندہ قربانی دے گا قوم کے لیے، جب کوئی بندہ قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا تو جب وہ آنر ہوگا تو ظاہری بات ہے اور لوگوں میں جذبہ بڑھے گا اور لوگ بھی آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر وہ اپنی قوم کے لیے انشاءاللہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے۔ میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جب گیا تھا جو ہمارے ایک ڈی پی او مردان میں شہید ہوئے تھے تو ان کی صرف بیٹیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، تو میں نے ان سے جب ملاقات کی تو میں نے ان کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں، تو انہوں نے کہا میں پولیس میں جانا چاہتی ہوں۔ ایسی قوم جس میں ایسا جذبہ ہو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تو میرے خیال میں صرف ہم نے ان کو اسٹرینگتھن کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کو آنر کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کا، ہر طرح کے چیلنج کا انشاءاللہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم بار بار ان سے کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ کنفیوز کرتے ہیں، ہمارا جو ایک وعدہ ہوا تھا 1% وار اگینسٹ ٹیرر کا وہ علیحدہ ہے، اور جو مرج ڈسٹرکٹ کا ہمارا ایک وعدہ تھا جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئے تھے اس کا علیحدہ ہے۔ اب اگر اس میں آپ کو بتاؤں ڈیٹیل تو اس میں جتنا پیسہ ہمیں ملا ہے فار ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر اس کو یہ بیسیکلی مکس کرتے ہیں ود 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر۔ 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر میں ہمیں پیسہ نہیں ملا، میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں، وہ ملا ہی نہیں ہے۔ اور جو ہمیں اس کے علاوہ جو ملا ہے، اس کے علاوہ جو ہمیں ملا ہے، اس کے علاوہ میں بھی ہمیں جتنا ملا ہے ان سے اس سے زیادہ ہمارے صوبے کا لگا ہے۔ ٹھیک ہے وہ ہمارے لوگ ہیں، ہم لگا رہے ہیں ان کے اوپر، لیکن اس سے زیادہ لگا ہے۔ اور جو اس میں ملا ہے 1% میں، اس میں بھی مور دین 100 something بلین کم ملے ہیں۔ مطلب ایک چیز جو آپ کمٹ کرتے ہیں اور اسے آپ کم دیتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کہ ہم نے دیا ہے۔ میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں 3 ٹائم کا کھانا، میں دیتا آپ کو 1 ٹائم ہوں، پھر میں نے دیا ہے آپ کو، یہ تو کمٹمنٹ نہ ہوئی، لیکن ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو یہ ہمارے پہ احسان چڑھاتے ہیں، جو مرج ہوا ہے یہ فیڈریشن نے کیا ہے۔ ابھی بھی اس سال جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں ہم نے 10% بڑھائی تھی، ہم نے بجٹ پہلے پاس کیا، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا جتنا فیڈرل بڑھائے گی ہم اتنا بڑھائیں گے۔ انہوں نے 25% بڑھا دی، ہم نے بھی 25% بڑھا دی، لیکن مرج ڈسٹرکٹ کے لیے
ہمیں 40 بلین ان کے فیصلے کی وجہ سے جو دینا پڑے گا وہ ہمیں یہ نہیں دے رہے. 40 بلین 40 ارب روپیہ وہ ہم دیں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو پورا کریں گے. لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر کسی کو اس کے اوپر میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں اپنے فائنانس میں بٹھا دوں گا, خود بھی بیٹھ جاؤں گا, آ کے مناظرہ کر لیں اور اس پہ بات کر لیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کے مطابق ہمیں کیا ملا ہے. اٹس اے بگ ڈفرینس. جو ہمیں ملا ہے اس سے زیادہ ہمارے صوبے نے لگایا اور ابھی بھی ہم لگا رہے ہیں اور احسان نہیں کر رہے. لیکن یہ بات کرنا کہ سی ٹی ڈی نہیں ہے, پلیز یہ کیمرے لے کے جانا, ان کو وزٹ کرائیں, آپ لازمی دکھائیں ان کو. اور جو پریزنٹیشن مجھے آپ نے دی ہے اگر ان کو لینی ہے تو آپ ان کو وہ بھی دکھا دیں. آپ کے بلٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ کہاں تھے اور صرف یہ گورنمنٹ آنے کے بعد آپ نے کتنا امپروو کیا ہے. یہ لازمی ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ ہی عوام اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہے. آپ ضرور اس کو وزٹ کریں, آپ دیکھیں اس کو, اور وہ بلٹ پوائنٹ صرف جو آپ کو بتائیں گے ان کو آپ بتائیں کہ یہ کہنا کہ جی سی ٹی ڈی انہوں نے بنائی ہی نہیں ہے اور یہ پرفارمنس اور یہ نظام اور اس کی جو ڈیٹا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے وہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پاڑا چنار کا جو ایشو چل رہا ہے کرم کا اس وقت, وہ ایشو ابھی تک کنفیوز ہے. میں تو ایک اسٹریٹ آدمی ہوں, سیدھی بات کرتا ہوں. وہ ایشو بیسیکلی وہ نفرت کا ایشو ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں. جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کبھی فرقہ واریت میں, کبھی لاسانیت میں, کبھی قوم پرستی میں. اور وہاں پر جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول کے مطابق اس وقت اہل تشیع اور اہل سنت کے اندر ایسے کوئی لوگ موجود ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں. اس کو مارو یہ کافر ہے اور اس کو مارو یہ کافر ہے. اب ایسے حالات میں جو وہ لوگ ہیں, جب تک ان لوگوں کو ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہیں, فیملیز پہ حملہ کر رہے ہیں, سویلینز کو مار رہے ہیں, جب تک ان کو ہم یہ ڈکلیئر نہیں کریں گے اور ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں کہ یہ ایشو نفرت کا ہے, یہ وہ جڑ ہے اس درخت کی کہ جس کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے اور اس کو مانا نہیں جا رہا اور جڑ کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا, تو ظاہری بات ہے پتے جھڑیں گے اس کے اور درخت سوکھے گا. اس میں پورا کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. ابھی ایک اور اس سے پہلے بھی جرگے بنائے ہیں, بھیجے ہیں, سیز فائر ہوتا ہے, کچھ ایلیمنٹ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں ایک بندے کو شہید کیا جاتا ہے, اس کے سر سے فٹ بال کھیلی جاتی ہے, بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اس سے. تو میرا بچہ جب اس طرح کرے گا تو کیا یہ نفرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہاں والے بیٹھتے ہیں جی ہمیں امن چاہیے, وہاں والے بیٹھتے ہیں ہمیں امن چاہیے, لیکن امن لائے گا کون؟ جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر وہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کو کچھ مت کہو, اس کو کچھ مت کہو. ایک ٹیچر ہے وہ نفرت پھیلوا رہا ہے, اس کا کام تعلیم دینا ہے, وہ کھڑا ہو کر بچوں کو اس طرح کی تعلیم دے رہا ہے, نفرت کی تعلیم, تفرقے کی تعلیم. تو اگر اس کو میں پنش کرتا ہوں تو اب میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ میں اب جس کو پنش کروں گا اس کی سفارش کے لیے کوئی نہیں آئے گا, اور اگر آئے گا بھی صحیح تو سفارش نہیں مانی جائے گی. ہی ول بی ڈیلٹ, ہی ول بی ڈیلٹ ود فورس پراپرلی. تو باقی اگر گورنر صاحب کا تو یہ کام ایسے ہے نہیں, وہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے تو کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے, کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے. ابھی مرج کے بعد اس کا کوئی کام نہیں, لیکن چونکہ ویلا ہے وہ کوٹ موٹ اور سوٹ بڑے سلوائے ہوئے ہیں, بیچارے کی فوٹو نکالنی ہوتی ہے, ویڈیو بنانی ہوتی ہے, کوٹ ٹائی پہن کر, کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے تو گھوم رہا ہوتا ہے. اے پی سی اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا, اے پی سی بلانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. دوسری بات, یہ جو اور صوبے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا. کچے کے ڈاکو کا مقابلہ کرنا اور ایسے فورسز کا مقابلہ کرنا جنہوں نے سپر پاورز کو ہرایا ہوا ہے اور آپ کی بارڈر پہ ہوں اور ان کے اور آپ کے تعلقات ٹھیک نہ ہو, اس میں بڑا فرق ہے. چین میں کچے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے, پنجاب میں نہیں ہو رہے, پولیسان کے حالات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح ہی سفر کر رہے ہیں چیزوں سے, کیونکہ ادھر بھی بارڈرز کے مسئلے ہیں. تو یہ کمپیریزن جب کرتے ہیں نا ایپل اور مینگو کا, یہ زیادتی ہے. اللہ آپ ایسے حالات نہ لائے, یہ پورا پاکستان ہمارا ہے, لیکن ان چیزوں پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی صوبے کے لیے اچھی بات کے لیے تمام پارٹیز کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے یا مجھے بھی بلایا جاتا ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, میں جانے کو تیار ہوں. لیکن ایک بات ہے, جو گورنر کی حیثیت ہے اس حیثیت میں ہی بات کرے گا, اور جو اس وقت عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے پاکستان کے آئین کے مطابق, جو ایک چیف منسٹر کی حیثیت ہے وہ اسی جگہ پہ بیٹھ ادھر ہی بات کرے گا. یہ ڈومیننسی کر کے, کھانیاں بنا کر, مطلب میں چیزوں کو اپنی طرف سے کر کے, اس چیز کے میں حق پہ نہیں ہوں. ہاں آپ کی پارٹی کو مینڈیٹ مل جائے, آپ کی پارٹی کو لوگ ووٹ دے دیں, پھر آپ اپنے شوق پورے کریں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پرچی پہ آ گئے ہیں, فارم 47 کے کل آپ کے 2 یا 3 ایم پی اے نہیں ہیں یہاں پر, اور وہ پاکستان کا چونکہ آئین ایسا بنا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے, پرچی پہ آپ آ گئے ہو اور پرچی پہ آپ بیٹھ گئے ہو. اب پرچی والوں کے پیچھے تو میں بھائی جان نہیں چل سکتا نا, میں تو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ چلوں گا. جی پہلی بات تو ایک ایسی کوئی بات نہیں ہے, ادویات ظاہری باتیں کم پڑ جاتی ہیں, وہاں پہ ایشو ہے, ادویات ساتھ ساتھ سپلائی ہو رہی ہیں, ہم لوگوں کو لے کے بھی آ رہے ہیں. کل انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, جب بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو لے کے آنا ہے, مریضوں کو ہم لے کے بھی آ رہے ہیں. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں, کچھ گاؤں میں مسئلہ ہے,
تو وہاں پہ بنکرز بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ. کل میں نے فیصلہ کر لیا ہے ہم بنکرز کو لے لیتے ہیں, پھر ان بنکر میں پھر آ جاتے ہیں, پھر واپس میں ایک لڑائی شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ میں نے کل آرڈر کر دیا ہے اور بہت جلدی یہ بنکر ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ فورسز بھی موجود تھیں وہاں پر, یہ جو بنکر بن رہے تھے اس وقت ان کو بننے کیوں دیا گیا؟ میں تو ڈیمالش کر رہا ہوں ان کو, لیکن بننے کیوں دیا گیا؟ اور لوگوں نے بنائی کیوں؟ میں آخر بنکر بنا ہی کیوں رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں میں پرامن ہوں, اس میں بنکر ہی بنا رہا ہوں. اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کروڑوں اربوں روپے کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں. کون فائنینس کر رہا ہے اس ٹولے کو؟ کون فائنینس کر رہا ہے آخر کہ کروڑوں روپے کا اسلحہ آ رہا ہے اور ریگولر چل رہا ہے وہاں پر؟ تو بات یہ ہے کہ روڈ کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ابھی ہم نے پورا پکٹ اور بنا رہے ہیں, پورے کیمرے لگا رہے ہیں, لیکن ایک ایسا ایریا ہے اور جو ایلیمنٹ ہے اس وقت نمبرنگ کا کہ یار میرے کتنے مارے اور میں نے تمہارے کتنے مارے, جب تک نفرت ختم نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اندر ایک فرقہ واریت کے اندر ایک نفرت کے ایلیمنٹ میں جو کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. آئی ریپیٹ, یہ استعمال ہو رہے ہیں, یہ فائنینس ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس تک بھی ہم پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ آرمی بھی موجود ہے, آرمی بھی وہاں پہ قربانی دے رہی ہے, ہماری پولیس دے رہی ہے, ہماری ایف سی دے رہی ہے. ابھی 2 پلاٹون ایف سی کی ہم مزید بھیج رہے ہیں. ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں ان چیزوں کو, لیکن اس کو دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا. اس کو وہی فرقہ واریت والی نفرت پیدا کر کے جو بھی ایلیمنٹس ہیں جو اس پہ کردار ادا کر رہے ہیں, فائنینسنگ کر رہے ہیں, اور نیچے جو کچھ لوگ انوالو ہیں, انشاءاللہ ابھی جرگہ یہی فیصلہ کر چکا ہے کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان کے نام بتائیں گے اور ان کو ہم برابر کریں. کیونکہ ہمارا ایک اصول ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اس کو پھر دب کے سزا ملے گی, سزا کے لیے تیار رہے. وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی تحریک انصاف نے کال دی ہے, عوام نے بھرپور تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے, اور عوام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے اور عوام نکلتی بھی ہے. اس دفعہ انفارچونیٹلی جس طرح گولیاں برسائی گئیں اور جس طریقے سے 245 لگایا گیا, اور 245 لگا کے ظاہری بات ہے آرمی تو پابند ہے, جب گورنمنٹ 245 لگا لیتی ہے اور احکامات جاری ہو جائیں گے آرمی کو کہ جی اس جگہ تک ہے اس جگہ تک نہیں ہے, تو گولیاں ہماری فوج سے برسائی گئیں 245 لگا کر فیڈرل گورنمنٹ نے. لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ جو بیٹھی ہے جن پارٹیوں کی, ان میں آپ دیکھیں کہ 1977 میں مولانا کلیم بھٹو صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا, عام لوگوں کو پر گولیاں چلا کے 250 بندہ پھر پاکستان میں مارا گیا تھا, سویلینز کو. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کا آپ کو سامنے ہے پی ایم ایل این کا واقعہ, جس طرح لوگوں کو سر عام گولیاں ماری گئیں, حاملہ خواتین کو گولیاں ماری گئیں. تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے سیاست کے لیے, یہ قتل عام کرتے ہیں عام لوگوں کا. اس دفعہ انہوں نے مل کے یہ حرکت کی ہے. تو ہمارے جو شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کی جو قربانی ہے ان کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ. اور وہ شہید کس لیے ہوئے ہیں, ان کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ وہ تو صرف ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے اس لیڈر کی رہائی کی کہ جو اس وقت بے گناہ جیل میں ہے, یا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی ہو, پاکستان میں آئین کی پاسداری ہو, پاکستان میں خودداری ہو, پاکستان میں حقیقی آزادی ہو. تو یہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس طرح گولیاں برسائی جاتی. انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے. فی الحال تو ہمارے جو زخمی ہیں ان کا ہم علاج کروا رہے ہیں. ہمارے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت 3000 پلس ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے کہ جو اس وقت گرفتار ہیں, مسنگ بہت زیادہ ہیں اس وقت, اور فی الحال تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اگر کوئی کال ایسی جانچ کی آئے گی تو آپ کو پتہ ہے چونکہ عمران خان صاحب ہی ہماری کوئی بھی چیز ہو تو اختیار ان کے پاس ہے, تو آئے گی تو انشاءاللہ ہم ہر دم تیار ہیں. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ نہتے لوگوں پر اس طرح کی کارروائی کرنا ایک ظلم ہے. یہاں پر بھی انہوں نے کی, فیڈرل گورنمنٹ نے کی. یہاں پر جب پی ٹی ایم کا ہو رہا تھا, وہ پی ٹی ایم کا نہیں تھا, وہ ایک پختون جرگہ تھا. اس کے اوپر جو ہوا فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈر پہ ہوا, نقصان ہوا, لوگ شہید ہوئے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہیں بیٹھ کر یہی فیصلہ ہوا کہ آپ لوگ, میں نے کہا میں اونرشپ لیتا ہوں اور میں اس کو اون کروں گا اور میں کروں گا, اور ایسا کچھ نہیں ہوگا. کتنے پرامن طریقے سے وہ ہوا, آپ سب نے دیکھا وہاں پر. تو اس طرح طریقے سے اگر کوئی جاتا ہے اور اس کو آپ اس طرح گولیاں مارتے ہیں, تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس گورنمنٹ کو کہ اس طرح آپ سویلینز کو مار کے انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں, ملک کو بدنام کر رہے ہیں, اپنی ڈیموکریسی کو بدنام کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان فیملیز کی جو بدوائیں آپ لے رہے ہیں, آئیں آپ لے رہے ہیں. تو آپ کے بھی بچے ہیں, میں نہیں چاہتا کسی کی آہ لگ کر کسی کے بچے کے ساتھ ایسا ہو.